السلام علیکم عزیز طلبہ. ہمارا آج کا موضوع ہے غزل نمبر 2 اور جس کے شاعر ہیں خواجہ حیدر علی آتش. رخ و زلف پر جاں کھویا کیا. اس کے شعر نمبر 5 کی تشریح کریں گے ہم. شعر ہے: برہمن کو باتوں کی حسرت رہی، خدا نے بتوں کو نہ گویا کیا. تو بڑھتے ہیں اس کی حل لغت اور مفہوم کی طرف. سب سے پہلے شاعر کا نام آپ لکھیں گے تشریح کے آغاز میں. اس کے مشکل الفاظ ہیں برہمن. ہندو ذات میں، ہندو قوم میں جو ان کی اعلیٰ طبقہ یا اعلیٰ ترین ذات جو ہے وہ برہمن ہے، اور ان کے جو پنڈت ہیں یعنی ان کے مذہبی رہنما وہ بھی اسی قوم میں سے ہوتے ہیں. تو ان کے مذہبی رہنما کو برہمن یا پنڈت کہا جاتا ہے. حسرت ایسی خواہش جو پوری نہ ہو. گویا سے مراد بولنے والا اور قوت گویائی بھی سے مراد بھی بولنے کی طاقت ہے. بت مطلب مورتی. تو شعر کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہو جائے گا: برہمن کی خواہش کے باوجود اللہ نے ان کے بتوں کو بولنے کی طاقت نہ دی. تو آپ تشریح کا آغاز کرتے ہوئے لکھیں گے شاعر کا تعارف. خواجہ حیدر علی آتش کے بارے میں مختصر سا آپ ان کے بارے میں کچھ لائنیں آپ درج کریں گے. جیسے آتش غزل گوئی میں منفرد و نمایاں مقام اور ممتاز درجہ رکھتے تھے. وہ صحیح معنوں میں لکھنوی طرز شاعری کے نمائندہ شاعر تھے. ان کے ہاں تصنع اور بناوٹ نہیں پائی جاتی. زبان کی شستگی، صفائی، روانی اور بے ساختگی ان کے کلام کی نمایاں خصوصیات ہیں. ان کے انداز بیان میں دلکشی اور دلاویزی ہے. اس کے بعد آپ تشریح شروع کریں گے. زیر تشریح شعر میں یا تشریح طلب شعر میں آتش بیان کرتے ہیں، اور یہ کچھ اہم نکات ہیں جن کو لے کے آپ اپنی تشریح کر سکتے ہیں. تو فریاد سننے والی ذات کون سی ہے سوائے اللہ کے، اور کوئی بھی نہیں ہے جو فریاد سن سکے یا کسی کی حاجت پوری کر سکے. وہی ذات حق تعالیٰ ہے جو پریشان لوگوں کی فریادیں سنتا ہے، ان کی ضروریات اپنی قدرت کاملہ کے ذریعے پوری کرتا ہے. وہی سمیع و بصیر ہے. دوسرے وہ لوگ ہیں جو رب العالمین کے وجود کا انکار کرتے ہیں. وہ ہندو ذات یا کوئی دوسرے جتنے بھی غیر مسلم ہیں جو اللہ کے وجود کو نہیں مانتے. ساری زندگی بتوں کی پرستش میں گزر جاتی ہے. دعائیں کرتے ہیں، زبانیں خشک ہو جاتی ہیں، مگر جو ہے وہ یہ ساری ان کی ایفرٹ جو ہے وہ لا حاصل ہے. اور اس کے بعد آپ جو ہے وہ برہمن کی یہاں پہ مثال دی گئی ہے. بت ایک استعارہ کے طور پہ استعمال کیا گیا ہے. یہ ساری باتیں آپ اپنی تشریح میں ایڈ کر سکتے ہیں. سب سے پہلے جو ہے ہم بات کریں گے انسان جو 3 موضوعات پر ہمیشہ سے سوچتا آیا ہے. سب سے پہلے اپنی ذات کے بارے میں انسان سوچتا ہے، اس کے بعد کائنات کے بارے میں، اور پھر خالق کائنات. یہ 3 موضوعات ایسے ہیں جو انسان کی سوچوں پر ہمیشہ سے حاوی رہے ہیں. اپنی ذات کی دریافت، اس کائنات اور اس کائنات کو بنانے والے کے بارے میں سوچنا انسان کی فطرت میں شامل ہے. تو جب انسان ان باتوں پہ سوچتا ہے تو حقیقتاً جو فطرت سلیم کے مالک انسان ہیں وہ اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ اللہ کے سوا اور کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو اس ذات کو، ہماری اپنی ذات کو اور اس پوری کائنات کو بنا سکے اور اس کا نظام ٹھیک سے چلا سکے. تو اس کے بعد ہم جیسے کہ یہاں پہ بیان ہوا ہے، سب سے پہلا نقطہ ہی ہمارا یہی تھا کہ اللہ ہی اپنی قدرت کاملہ سے پریشان حالوں کی ضروریات پوری کرنے والا ہے. وہی فریادیں سننے والا ہے، وہی جو ہے وہ ہماری ضروریات کو پورا کرنے والا ہے. لیکن جو لوگ رب العالمین کا انکار کرتے ہیں اور ساری زندگی جو ہے وہ کوشش لا حاصل میں گزار دیتے ہیں، یعنی بتوں کی پرستش میں گزار دیتے ہیں، انہی کے آگے ماتھا رگڑتے ہیں، مگر پتھر میں قوت گویائی کہاں، پتھر کچھ دینے پر قادر کہاں ہے. جیسا کہ علامہ اقبال کا شعر ہے: بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نومیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے. اس شعر میں آتش نے جو ہے اسلام کے عقیدہ توحید کو بڑے الگ منفرد انداز میں بیان کر دیا ہے. بت پرست جسے معبود مانتے ہیں وہ معبود حقیقی کے اذن کے بغیر، اجازت کے بغیر کلام تک نہیں کر سکتے، ہل تک نہیں سکتے، تو وہ کچھ دینے پہ کیسے قادر ہو سکتے ہیں. دوسرا نقطہ جو اس شعر میں بیان ہوا ہے وہ یعنی اگر دیکھا جائے بت جو ہے وہ محبوب کے لیے بطور استعارہ استعمال کیا گیا ہے. جس طرح محبوب شاعر سے بت جو ہے وہ کچھ بھی بات کرنے پر قادر نہیں ہے، کچھ بات نہیں کرتا جو یعنی کہ اسے ہم کلام ہونا چاہتے ہیں، یعنی کہ انسان کی یہ خواہش ہے کہ وہ معبود سے اپنے جس سے وہ بات کرتا ہے اس سے ہم کلام ہوں، اس سے وہ بات کرے، وہ اس کی بات کا جواب دے. تو اسی طرح شاعر بھی یہی چاہتا ہے کہ وہ اپنے محبوب سے بات کرے، لیکن محبوب جو ہے وہ بھی ایک
پھوٹتی ہے، یعنی نہ جس طرح بت جو ہے وہ اپنے پوجنے والے سے بات نہیں کرتا، بات کا جواب نہیں دیتا، اسی طرح محبوب بھی عاشق کی بات کا کسی کا جواب نہیں دیتا۔ اور جو عاشق ہے یا شاعر ہے اس کو یہ تمنا ہے، اس کی یہ حسرت ہے کہ جو اس کا محبوب ہے وہ بھی اس سے بات کرے، لیکن اس کی یہ تمنا ہی رہی ہے۔ اس کا دل ہر طرح کے احساسات سے خالی ہے، جس پر التجاؤں اور فریادوں کا کوئی بھی اثر نہیں ہوتا۔ یہاں پہ بت اور محبوب کے درمیان کئی قدریں مشترک بیان کی گئی ہیں، نہ جیسے بت کسی کی فریاد نہیں سن سکتا، نہ ہی محبوب فریاد عاشق سن سکتا ہے، اور اس طرح بت کسی کی مشکلات حل نہیں کر سکتا، نہ ہی محبوب جو ہے وہ شاعر کی کسی بھی جدائی کی مشکل کو حل کرنے پر قادر ہے، یا وہ جان بوجھ کے نہیں کرتا۔ تو اسی طرح سے عاشق جو ہے وہ مکمل اپنی کوششوں میں مصروف ہے۔ بقول ایوب اختر، رام و بت نہ ہو سکا ہم سے، ہر طرح سے منا کے دیکھا ہے۔ تو مزید اشعار جو آپ شعر کی تشریح میں شامل کر سکتے ہیں وہ کچھ اس طرح سے ہیں: کیوں سنے عرض مضطرب مومن، صنم آخر خدا نہیں ہوتا۔ اسی طرح ایوب اختر کا یہ شعر: رام و بت نہ ہو سکا ہم سے، ہر طرح سے منا کے دیکھا ہے۔ ان اشعار کو استعمال کرتے ہوئے آپ اپنی تشریح میں مزید اضافہ کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی بیسٹ آف لک، اللہ حافظ، اپنا بہت خیال رکھیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔